يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله وتطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے. درختوں کو کلمے بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم بیان کر کے اور حمد و ثنا لکھ کر بھی حق ادا نہیں کر سکتے. 7 سمندر اور بھی آ جائیں پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے کہ جس نے ہمیں بن مانگے سب کچھ عطا کیا اور بالخصوص ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات میں سے بھی ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت بڑا احسان کر دیا. لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا سید الکونین امام اعظم قائد اعظم تاجدار ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، لاکھوں سے بڑھ کر، کروڑوں سے بڑھ کر، اربوں سے بڑھ کر، خربوں سے بڑھ کر، بحر اوقیانوس کی گہرائی سے بڑھ کر اور ماؤنٹ ایورسٹ کی اونچائی سے بڑھ کر میرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام کہ جتنا زمین و آسمان میں خلا ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام. حضرات، ذکر الہی کی بات ہو رہی تھی اور آج ذکر الہی میں ہمیں قرآن مجید کی وہ بابرکت آیت یاد آئی کہ جو ہمیں کہتی ہے، جو بتاتی ہے کہ ہر انسان کا سکون جو ہے نا وہ صرف ایک ہی چیز کے اندر ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر کے اندر ہی سکون ہو سکتا ہے.
لوگ آئے, ملے, بتایا کہ روح کا سکون موسیقی کے اندر ہے. بتایا کہ جو موسیقی ہے وہ روح کی غذا ہے, لیکن قرآن نے بتایا کہ روح کی جو اصل غذا ہے, جو روحانیت کا اصل علاج ہے, وہ صرف ایک ہی چیز ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم الا بذکر اللہ, الا بذکر اللہ. جو اللہ کا ذکر ہے نا, وہی انسان کے دل کو مطمئن کر سکتا ہے. کوئی آ جا کے کہہ دے, قسم کھا کے کہہ دے, دلیل کے ساتھ آ کے بات کرنے کو ہم تیار ہیں, جو کہہ دے کہ جو مطمئن ہے نا, وہ کوئی میوزک کر سکتا ہے انسان کو, کوئی گانا انسان کو مطمئن کر سکتا ہے. یہ گانے, موسیقی, یہ صرف جھوٹے اشعار, یہ جھوٹے گیت انسان کو پنجابی کا لفظ ہے لارا لگاتے ہیں. لارا ہی لگا سکتے ہیں, کام نہیں آ سکتے. جو انسان کو حقیقی مطمئن کرتا ہے, اور ایسا مطمئن کہ جس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جو انسان کے ساتھ اللہ وعدہ بھی کرتا ہے. اور یہ کن لوگوں کو ذکر محسوس ہوتا ہے؟ یا اللہ کے ذکر سے جن کو سکون ہوتا ہے؟ فرمایا صرف وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. اور آج اگر ہم ذکر سے آج اگر ہم دور ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری عبادات کے اندر وہ لذت نہیں ہے, وہ مٹھاس نہیں ہے, وہ سکون نہیں ہے. اگر ہمیں اپنی عبادات کے اندر سے کوئی ہمیں لذت محسوس ہو تو پھر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے ذکر کی پاور ہے. آج ہمارے ذکر کے اندر طاقت نہیں, پاور نہیں. اس کی یہی وجہ ہے, یا ہمیں ذکر کرنے کی وجہ سے سکون نہیں ملتا. تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بیان کروں گا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی ایسی خصلتیں ہیں کہ جس کو اپنا لیا جائے تو ہمیں اللہ کے ذکر کی لذت اور مٹھاس حاصل ہو سکتی. ذکر کرتے ہیں مزہ نہیں آتا, ہینڈ فری لگا کے گانا سن لے گا تو ٹن ہو جائے, لیکن اللہ کا ذکر کہے گا سکون نہیں ملے گا. سکون ملے گا نشے کے اندر. وہ اپنے آپ کو اس کا اڈکٹ بنا لینا, اور کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر نہیں کرنا. اس کی خصلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی نا کہ اگر 3 قسم کی تم اپنے اندر خصلتیں اپنا لو گے, پھر تمہیں اللہ کا ذکر کرو گے, تمہارے دل کو ٹھنڈ اور سکون ملے گی, مزہ آئے گا, اور پھر تم اللہ تعالیٰ کا اور ذکر کرو گے. اور یہ 3 خصلتیں سن لیں, اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ اس کا فائدہ دیتا ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو اس سے آپ کو کس طرح فائدہ محسوس ہوتا ہے. اب یہ 3 خصلتیں ہیں. پہلی خصلت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. محبت کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے. دعوے ہم بڑے کریں گے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, ہم عاشق ہیں. کیسے عاشق ہیں کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف بات ہے اور کسی مولوی کسی کی اور کی بات ساتھ آ جائے تو ہم وہ ماننے کو تیار ہیں. کسی ائمہ کرام جو بڑے بڑے ائمہ آئے ہیں, ہم ان کی بات کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے. ایسی محبت نہیں چاہیے. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہاتھ مبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، چل رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو کتنی محبت ہو سکتی ہے، اور انہوں نے سیدھی بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آج ہم بھی کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگلی بات ہم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن ساتھ اگر ہم ایڈ کریں تو ہمارا مال بھی آ جاتا ہے. ہمیں اپنے مال سے بڑا پیار ہے، ہمیں اپنی زمین سے بڑا پیار ہے، ہمیں اپنے بال بچوں کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑا پیار ہے. ہم جان نہیں دے سکتے دین کے لیے، ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ہم پزل ہو جائیں گے. حضرت عمر نے سیدھی سی بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے پیار ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ سوائے اپنی جان سے، صرف اپنی جان سے نہیں، زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. تو آقا نے اسی وقت حضرت عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا. فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل ہی نہیں ہے. فرمایا عمر تیرا ایمان نہیں مکمل. آقا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں نہ کرو گے تمہارا ایمان نہیں مکمل. اور اسی وقت اپنا ایمان انہوں نے اپنا ذہن بدلا، اور اسی وقت کیا فرمایا؟ آقا میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے. کیا ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ ایسی محبت نہیں چلے گی کہ ہم دعوے محبت رسول کی کریں تو ایک چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کے مطابق ہم عمل ہی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں پیار ہمیں اپنے مال سے، اپنے دولت سے، اپنی جان سے، اپنی فیملیوں سے. حالانکہ سب سے پیار کرنا چاہیے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آنی ہے وہ سب سے پہلے ہونی ہے. یہ ہے سب سے محبت. اور یہی تو اللہ نے فرمایا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اسی کو ملے گی کہ جو سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے. جس کی محبت کے اندر کمی آ جاتی ہے وہ اس خصلت کو اپنا نہیں سکتا، اور جو اس خصلت کو اپنا لیتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، ان کے گناہ جڑ جاتے ہیں، ٹینشنیں بھی جڑ جاتی ہیں، غم بھی ڈر جاتے ہیں، مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، کہ جو یہ خصلت اپناتے ہیں. اور دوسری خصلت کیا فرمائی؟ فرمایا یہ دوسری خصلت یہ ہے، انشاءاللہ ان ڈیٹیل اس کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اب دوسری خصلت کون سی بتائی تھی؟ فرمایا کہ کسی سے محبت کرتے ہیں نا. آج ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ، حسن کے ساتھ. ہم محبت کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ لالچ کے ساتھ. ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اپنے مفاد کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن فرمایا دوسرا وہ شخص کہ جس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس حاصل ہوگی نا، وہ شخص ہے اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے. اگر وہ دو شخص آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں. اگر وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی وجہ سے. ان کی دوستیاں، ان کی یاریاں صرف اللہ کی رضا ہے، ان کے رشتہ داریاں اللہ کی رضا، اور ان کا آپس میں نہ بولنا اللہ کی رضا. آج ہماری لڑائی ہوتی ہے نا، ہم اپنے رشتہ دار کو قطع تعلقی کر دیتے ہیں، نہیں بلاتے، ذاتیات کی وجہ سے، جملوں کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے. ہم ساتھ والا گھر ہوگا ہم اسے بلائیں گے نہیں، ذرا سی بات ہوگی ہم پورے محلے کے اندر لڑائی تک ڈالنے کو تیار ہیں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں. کیسے اللہ؟ کہ اگر وہ کسی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ وہ دوستی کرتے ہیں اللہ کے لیے دوست. اور ایسے تاریخ اسلام کے اندر ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے اپنے ان دوستوں کو چھوڑ دیا جو نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر اسی وجہ سے وہ دوست نماز کی طرف لگ گئے. آج ہم دیکھ لیں ہماری دوستی کس طرح کی ہے. ہم نمازی کے ساتھ دوستی نہیں ڈالیں گے کہ کہیں ہمیں مسجد میں نہ لے جائے. ہماری دوستی ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو ہمیں بری محفلوں کے اندر بٹھا دیتے ہیں.
حضرات ذی وقار فرمایا دوسرا وہ شخص کہ جس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس ملے گی، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اگر دوری ڈالتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک شخص تھا نا کہ وہ ایک بستی اپنی چھوڑ کے دوسری بستی کے اندر جا رہا ہے، اللہ نے فرشتے کو کہا پوچھو جا کے اس سے یہ دوسری بستی کے اندر کیا کرنے کو جا رہا ہے۔ تو جب فرشتے نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں ایک بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آپ پڈال چھوڑ کے لدر کے اندر جائیں، شہر کے اندر آئیں کسی کو ملنے کے لیے، کس وجہ سے؟ کہ صرف آپ اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح واقعہ تھا، وہ ایک بستی دوسری بستی جا رہا ہے، فرشتے سے اللہ نے کہا پوچھ اسے جا کے، اللہ کو تو پتہ تھا نا، پوچھا فرشتے نے جب، تو اس نے کہا میں اس بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اسے کہہ دے کہ جتنی تو اس سے محبت کرتا ہے نا میری خاطر میں بھی تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اور اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور آج ہماری محبتیں کیسی ہیں؟ آج ہماری محبت ہے جو میں نے بات پہلے کی ہے، مفاد کی خاطر محبت ہے، تعلق ہے مفاد کی خاطر۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم کبھی تعلق نہیں رکھیں، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے یہ ہم پھٹیک کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ پھٹیک ہی پانی، فضول ملنا، لیکن جو اللہ کے لیے ملنا ہوتا ہے نا وہ فضول نہیں ہوتا، وہ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کا کیا اجر اللہ نے فرمایا؟ وہ بندہ اس کو ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہو سکتی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے۔ واللہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں، ایسے لوگ آتے ہیں دین کی برکت کی وجہ سے، محبت کرنے والے کوئی کام نہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں نا منہ اٹھا کے آ جاؤ، اور کیا کہتے ہیں ہم جنہیں سمجھتے ہیں کہ منہ اٹھا کے آ گئے، کیا کرنے اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے۔ تو جو اسلام اور دین کا رشتہ ہے نا اس میں جو بھی ملاقاتیں ہیں اللہ کی قسم خیر و برکت کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی ساتھ ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنی بابرکت چیز ہے جو اللہ کے رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ اور تیسری چیز جو ہے فرمایا ایمان کی لذت اور مٹھاس اس شخص کو ملتی ہے کہ جو اب اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے منور کر دیا اس کے سینے کو، یا اگر بے دین تھا تو دیندار ہو گیا، یا اگر کافر تھا تو مسلم ہو گیا، اور دوبارہ وہ کفر کی طرف جانا یا دوسری زندگی جو دین والی نہیں تھی اس کی طرف جانے کو وہ ایسے سمجھے جیسے وہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ وہ بندہ کہ جب وہ اپنی پرانی زندگی کو دیکھے تو یہ یاد کرے کہ وہاں جانا میرے لیے ایسا ہے کہ میں آگ میں ڈال دیا جاؤں۔ فرمایا یہ بندہ ہے، اس کو بھی ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں تو آپ کو سکون محسوس ہو، آپ کا سینہ نور سے بھر جائے۔ آج ہم ذکر اللہ کا کرتے، پہلی بات تو ہمارا اللہ کا ذکر کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں، پوری تسبیح مکمل کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، وہیں رستے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک تسبیح کو شروع کرتے ہیں 4-4 5-5 دانوں کے اندر ان کا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان کی سوچیں کہاں کی کہاں چلے جاتی ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ جن لوگوں کو عرش کے سائے کے نیچے قیامت والے دن رکھا جائے گا نا ان میں ایک ایسا بندہ بھی ہوگا کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور آنکھوں سے اس کے آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مگن ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنے عرش کا سایہ۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ وہ آنکھ اس آنکھ کو، اس بدن کو، اس جسم کو اور اس آنکھ کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، نہ وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ سکتا۔ کون سا بندہ؟ کہ جس کی آنکھ سے ایک مکھی کے خون کے برابر اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے۔ یہ آنسو کی قیمت ہے۔ کون سے آنسو؟ جو اللہ کے ڈر کے۔ آج ہم اپنے آنسو بہاتے ہیں نا، دنیا کے پیچھے بہاتے ہیں، لوگوں کے پیچھے بہاتے ہیں، دنیا کے غم کہ جو اللہ کے ہاں اس غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن فرمایا جو اللہ کے ذکر سے ایک آنسو یعنی مکھی کے خون کے جتنا کتنا آنسو ہو سکتا ہے، ایک قطرہ بھی تمہارا اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ تم پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔
یہ اللہ کے ڈر کی طاقت. تو حضرات اسی وقت اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس کے وجہ سے انسان کے روح کی غذا ہے. جیسے دیکھ لیں آپ 12 مہینوں بعد رمضان کا مہینہ جو 11 ماہ کے بعد آتا ہے ایک مہینہ, وہ کیوں آتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کہتا ہے کہ یہ لعلکم تتقون تمہیں متقی بنانے کے لیے آتا ہے. ایک پورے سال کے اندر جو انسان کو عادت ہوتی ہے نا, وہ پھر ایک مہینہ سارے سال کی روٹین کو چینج کر دیتا ہے. اور اس میں کیا کرتا ہے انسان کہ پورا دن ہر جو نفسانی خواہشات ہیں یا اس طرح کی جو بھی انسان کی خواہشات ہیں, کھانے پینے اور دوسری خواہشات کو وہ قطع کر دیتا ہے, روک دیتا ہے, اور وہ صبح سے شام تک ایسے گزارتا ہے. اور رات اس کی کہاں گزرتی ہے؟ نماز تراویح کے اندر. فرمایا یہ انسان کے جسم کو سارا اس کا سسٹم چینج کر کے سال کے بعد وہ اندر سے اللہ کیا کہتا ہے لعلکم تتقون متقی بنا دیتا ہے. اور اسی طرح جو اللہ کا ذکر ہے, جو انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ابھی آپ دیکھیں امریکہ کے اندر لاس اینجلس جس شہر کا نام ہے, جو امریکہ کا سب سے زیادہ امیر ترین شہر ہے, وہ دیکھیں آج ایک کیا ہو گیا, وہ جل کے راکھ ہو گیا. سب سے امیر ترین, اور وہاں ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی ہوگی. ہم بھی جب کام کرواتے ہیں الیکٹرک کا, ہم ایسا سسٹم رکھتے ہیں کہ سرکٹ بریکر لگوا دیتے ہیں کہ اگر کوئی آگ کا سسٹم ہو تو وہ اسی وقت قابو پڑ جائے اور اسے کنٹرول کر لے. تو کیا اتنے امیر ترین کروڑوں بلین ڈالر کے شہر کے اندر وہ سسٹم نہیں ہو سکتا؟ ایک چنگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا, راکھ بنا کے رکھ دیا. اور دیکھیں ایک ہمیں بات یاد آئی, اور یہ ہمارے پاکستان کے ٹی وی چینل نے بھی بتایا کہ وہ لوگ کہ جہاں ہالی ووڈ جو سب سے بڑی انڈسٹری کسی کی ہے, انگلش انڈسٹری جو فلموں کی ہے جسے کہتے ہیں انگریزوں کی, وہ سب سے بڑی انڈسٹری, وہ اس کا مین ہیڈ کوارٹر ہی لاس اینجلس میں ہے. تو اللہ نے کہا کہ سب کو راکھ کر دیا. اور کبھی سال 1.5 سال پہلے جو بڑا مشہور ایکٹر تھا جیمس بونڈ جس کا نام تھا, اس نے کہا تھا فلسطین کے بارے میں کہ فلسطین کو ختم کر دینا چاہیے ان لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کئی ڈالروں کا, بلین ڈالروں کا جو اس کا گھر تھا وہ بھی راکھ بنا کے رکھ دیا. اور انہوں نے کہا تھا, جو امریکہ کا ایک بیان تھا کہ اس کا ایک وزیر تھا, اس نے بیان دیا تھا کہ ہم فلسطین کو کیا کریں گے, جہنم بنا دیں گے. تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا, اس شہر کو جہنم بنا دیا. اور ابھی ایک طرف سے تھما نہیں, وہ تو آگ ابھی بڑی مشکل سے ان سے ختم ہو رہی ہے نا, اور دوسری طرف سے ان کا ایک اور طوفان آ گیا. تو حضرات ذی وقار, اللہ نے جو قرآن کے اندر وعدہ کیا نا انا کفیناک المستہزئین, کہ اللہ کافی ہے, اللہ مددگار ہے. اگر سارے مسلمان, ہم چلو کافروں کو چھوڑ, تو وہ تو ہمارے ہے ہی دشمن, عیسائی بھی دشمن, یہودی بھی دشمن, ہندو بھی دشمن, لیکن اگر اپنا مسلمانوں کا حساب لگا لیں, مسلمانوں کے حکمرانوں نے بھی اپنے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی نہیں, اٹھائی آواز. OIC نے کوئی آواز اٹھائی؟ کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. لیکن اللہ کہتا ہے میں مدد کرتا ہوں. اگر کوئی بھی نہ اٹھے تو کون مدد کرتا؟ اللہ کرتا. آج اللہ نے ان کو ڈیری بنایا نا, اور وقت ایسا آئے گا کہ جو اسرائیلی ہیں وہ بھی ڈیری بن جائیں گے.
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل کر دے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات کے اندر انشاءاللہ ہم فلسطین کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے، کیونکہ اس جگہ کی جو اہمیت ہے ارض شام کی، جہاں تمام انبیاء آئے، وہ اسلام دار اسلام میں ایک سب سے بڑی مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ مسجد ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ اللہ سے دعا ہے، ٹائم ہو گیا تو میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان حالیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔